ہوں گے جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتے ہوں گے. جس انسان نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی, یہ وہ انسان ہوں گے جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نیک عمل میں گزاری ہوگی, اس دنیا کے اندر زکات ادا کیے ہوں گے اور اس خوشحالی میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ نیک عمل کرنے کے بعد یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں تو اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے, ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دو خسارے میں بیان دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی نیکیوں کو مٹھے کر کے رکھ دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ نیکیوں کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے اس لیے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ دنیا کے اندر قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا بھی انکار کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ اس دنیا کے اندر نازل کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ نازل کی, دنیا کے لوگ اس آیت کریمہ کو انکار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. میرے عزیز ساتھیوں, ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. اے میرے ساتھیوں, ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا انکار نہیں کرتے ہیں. جب اپنی زندگیوں کے اوپر اپنے سماج اور معاشرے کے اوپر دائرہ نظر بڑھائیں گے اور سماج اور معاشرے کا مشاہدہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ایسے انسان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا انکار کیا کرتا ہے. پانچوں وقت کی نمازوں کو بھی پڑھا کرتا ہے, پانچوں وقت کی نمازوں کو وقت کے اوپر پڑھا کرتا ہے, زکات بھی ادا کرتا ہے, روزے کو بھی رفع کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا بھی انکار کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. اے ایمان والو, تم سود کو نہ کھایا کرو. اے ایمان والو, تم جو ہے سود کو نہ کھایا کرو. آج سماج و معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور سود خوری بھی کیا کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہی چیز آیت کریمہ کا انکار کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے کو حرام کر دیا ہے. اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں, اللہ تمہارے اوپر سود خوری کو حرام کر دیا ہے. اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ کو سننے کے باوجود بھی اگر کوئی سود کھاتا ہے, اس آیت کریمہ کو سننے کے باوجود بھی کوئی انسان جو سود کھانا نہیں چھوڑتا ہے, تو گویا کہ وہ انسان اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ اسی جو ہے آیت کریمہ کے تعلق سے بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے ایمان والو, ہم نے تمہارے پر شراب کو حرام کر دیا ہے, ہم نے تمہارے پر شراب کو نجس قرار دے دیا ہے. ذرا اپنے
معاشرے کے اندر پائیدانہ نظر پڑ رہا ہے. ذرا اپنے سماج معاشرے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. کتنے ایسے انسان آپ میں ملیں گے شام کا وقت ہوتا ہے جو کھیت اور کھلیانوں کے اندر بیٹھ کر کے شراب کو پینے کا کام کرتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس آیت کریمہ کو پہنچ جانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان شراب کو پینا نہیں چھوڑتا ہے، اگر کوئی انسان شراب کی حرمت کے باوجود بھی شراب کو پیتا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج کے گھرانے سے سماج اور معاشرے کے لوگ نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنے کا عادی بن چکا ہے. آج سماج کے اندر اتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، باپ پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، باپ حاجی ہے، باپ نمازی ہے، مسجد میں صلاۃ کی پابند ہے، لیکن بیٹا راستے کے اندر سگریٹ پیتے ہوئے نکلتا ہے. کتنے ایسے نوجوان آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جو نشہور چیزوں کو استعمال کرنے کا عادی بن چکا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نشہور چیزوں کو حرام کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر. نشہ آور چیزوں کو، شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجس قرار دے دیا ہے. اگر نجس قرار دینے کے باوجود اور اس آیت کریمہ کو ایک انسان سن لینے کے باوجود اگر اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو یاد رکھنا یہی انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے. اسی طرح اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی بازی کو بھی حرام کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹی بازی جیسے جراثیم کو بھی حرام کر دیا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ملیں گے جو چوری کو بڑے دھڑلے سے سماج اور معاشرے کے اندر کہنا کرتے ہیں. ہر کوئی انسان سوال یہ کر سکتا ہے مولانا آپ کو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہر انسان جھوٹا بولتا ہے، وہ انسان تاش کھیلتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، تاش سے کھیلا جانے والا جھوٹا صرف جھوٹا نہیں ہے. آج تم نوجوانوں کے موبائل میں چیک کرنے کا کام کرو، نوجوانوں کے موبائل میں کھلا نہ جائے، نوجوانوں کے موبائل کو لے کر کے اس کی اسکرین کے اوپر نظر دوڑایا جائے. کتنے ایسے ایپلیکیشن اس کے موبائل میں ان کے موبائل میں کے اندر مائی انفرسائکل جیسے ایپلیکیشن ملیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جوا کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پابندی کو اعلان کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر جوا کو حرام کر دیا ہے. اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر جوئے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے. اگر تم جوئے سے کمائی ہوئی دولت کو لا رہے ہو اور اس دولت کو استعمال کر رہے ہو تو یاد رکھنا تم آیت کریمہ کا انکار کر رہے ہو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. اور اگر تم سب کی بازی سے کمائی ہوئی دولت کو اگر تم اپنے گھر والے کو کھلا رہے ہو تو یاد رکھنا تم اپنے بچے کی پرورش حرام غذا سے کر رہے ہو. تم اپنے بچوں کی پرورش حرام غذا سے کر رہے ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تو زنا کو حرام کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو نجس قرار دے دیا ہے. اب اگر یہ آیت کریمہ سماج اور معاشرے کے نوجوانوں تک پہنچانے کے باوجود، سماج اور معاشرے کے لوگوں تک یہ آیت کریمہ پہنچ جانے کے باوجود اگر کوئی انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اگر کوئی انسان زنا کے قریب جاتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ رہا ہے. گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم
हम उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उसकी नेकियों को गायब कर देंगे, हम उसकी नेकियों को मिटा कर रख देंगे। जो इंसान मेरी आयतों को मानने से इनकार करेगा, जो इंसान मेरी जो उतारी हुई आयतों के ऊपर अमल करने से इनकार करेगा, हम उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे। उलाइका الذين كفروا بآيات ربهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اس کے نامے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں جو ہے ایک وزن ثابت ہوگی۔ وہ انسان سوچے گا ارے ہم نے تو دنیا کے اندر بڑی نیکیاں کی ہیں، ہم نے تو راتوں کو جاگ جاگ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو راتوں میں جاگ جاگ کر کے تہجد کی نمازوں کو پڑھنے کا کام کیا ہے، ہم تو وہ جو دنیا کے اندر زکات کو بھی ادا کیا کرتے تھے، ہم تو وہ جو نفلی روزوں کو بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان میری آیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے یعنی ملاقات کے دن سے اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی ساری نیکیوں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، ہم اس کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیں گے، ہم اس کے نام اعمال کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر یہ دو کوالٹی انسان کے اندر اگر موجود ہے تو اگر یہ دو کوالٹی